بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیبر رحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد اور سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الرحمان کی بیوہ بیگم خالدہ ضیاء کی جماعتوں کے مابین دہائیوں سے جاری دو جماعتی سیاسی جنگ میں بظاہر خالدہ ضیاء کو شکست ہو چکی ہے اور اب وہ کرپشن کیسز میں سزاؤں کے بعد میدان سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہیں۔ خالدہ ضیاء کی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور حسینہ واجد کی حکمران جماعت عوامی لیگ ماضی میں یکے بعد دیگرے اقتدار میں آتی رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء اور موجودہ وزیر اعظم حسینہ واجد دونوں دہائیوں سے بنگلہ دیشی سیاست پر چھائی رہی ہیں، لیکن گزشتہ ایک دہائی سے خالدہ ضیاء کی سیاسی طاقت کمزور پڑ گئی ہے۔ BNP کا یہ نعرہ ہے کہ خالدہ ضیاء ہماری سربراہ ہیں، ضیاء الرحمان ہمارا نظریہ ہے، طارق رحمان ہمارا مستقبل ہے۔ لیکن اب جبکہ خالدہ ضیاء کی عمر 76 سال ہو چکی اور ان کی صحت بھی خراب ہے، ان کا بیٹا طارق پارٹی کے نعرے کے مطابق ان کا موروثی سیاسی جانشین بنتا نظر نہیں آتا۔ اپنے خلاف کرپشن کیسز میں عدالتی سزاؤں کے بعد خالدہ ضیاء آئندہ عام انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے۔ ان کے بیٹے اور سیاسی وارث طارق رحمان کو بھی مختلف مقدمات کا سامنا ہے اور وہ اس وقت لندن میں جلا وطن ہے اور واپسی کے موڈ میں نہیں۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ اب خالدہ ضیاء اور ان کے خاندان کا بنگلہ دیشی سیاست سے ناطہ ٹوٹ گیا ہے۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء اور پچھلے 7 برس سے برسر اقتدار شیخ حسینہ واجد دونوں سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی باہمی چپکلش بیگمات کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ ان دونوں خواتین کے باپ اور شوہر یعنی شیخ مجیبر الرحمان اور جنرل ضیاء الرحمان کے قتل ہونے کے بعد گویا انہیں باری باری وراثت میں وزارت عظمیٰ ملی۔ خالدہ ضیاء سیاست میں آنے والے ایک فوجی جرنیل ضیاء الرحمان کی اہلیہ ہیں جنہیں سن 1981 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ حسینہ واجد شیخ مجیبر الرحمان کی بیٹی ہیں جو ملک کے پہلے صدر تھے۔ شیخ مجیبر الرحمان کو سن 1975 میں فوج نے قتل کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش نے سن 1971 میں مشرقی پاکستان میں جنرل نیازی کی زیر قیادت پاکستانی فوجی آپریشن کے بعد بھارت کی مدد سے آزادی حاصل کی تھی۔ خالدہ ضیاء پہلے سن 1991 سے 1996 تک اور پھر سن 2001 سے سن 2006 تک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہیں۔ وہ بنگلہ دیش کی پہلی اور بینظیر بھٹو کے بعد عالم اسلام کی دوسری خاتون وزیر اعظم رہیں۔ اپنے شوہر ضیاء الرحمان کے دور صدارت میں وہ خاتون اول بنگلہ دیش بھی رہیں۔ وہ سن 1970 کی دہائی میں قائم کردہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یا BNP کی موجودہ سربراہ ہے۔ بیگم خالدہ ضیاء کا دعویٰ ہے کہ انہیں حریف جماعت بھارت نواز بنگلہ دیش عوامی لیگ کی سربراہ اور وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بیگم خالدہ ضیاء نے سن 2014 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کے باعث شیخ حسینہ واجد ملک میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی اور مسلسل 7 برس سے اقتدار میں ہیں۔ بیگم خالدہ ضیاء کے خلاف عدالتوں میں بدعنوانی کے الزام میں 37 سے زائد کیسز درج ہیں، جنہیں ان کی جماعت سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات قرار دیتی ہے۔ خالدہ ضیاء کا کہنا ہے کہ ان کیسز اور سزاؤں کا مقصد حسینہ واجد کا اقتدار مسلسل تیسری بار قائم کرنا ہے۔ یاد رہے کہ سن 2018 میں خالدہ ضیاء کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت 5 سال کی سزا سنائے جانے کے بعد مظاہرین اور پولیس میں شدید جھڑپیں بھی ہوئیں۔ خالدہ ضیاء گزشتہ ایک دہائی سے عدالتوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ ان کے خلاف ایک اہم مقدمہ بحیثیت وزیر اعظم اختیارات کے غلط استعمال اور بدعنوانی کے الزام کے حوالے سے ہے۔ فروری سن 2018 میں اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں قائم یتیموں کے ٹرسٹ سے رقم خرد برد کرنے کے الزام میں انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خالدہ ضیاء کے پاس ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ وقت ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ ان کے بیٹے طارق الرحمان کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، جو اس وقت لندن میں ہے۔ اس سزا کے باعث خالدہ ضیاء سن 2018 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کا حصہ نہیں بن سکی تھیں۔ یہ مقدمہ خالدہ ضیاء کے خلاف قائم درجنوں مقدمات میں سے ایک تھا جو ان کے خلاف ان کی حریف اور موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے قائم کیے۔ 25 مارچ سن 2020 کو بنگلہ دیش کی حکومت نے جیل میں بند اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کو 6 ماہ کے لیے مشروط رہائی دینے کا اعلان کیا تھا، بشرطے کہ وہ گھر پر رہیں اور ملک چھوڑ کر نہ جائیں۔ خالدہ ضیاء گزشتہ 2 سال سے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں قائم بنگلہ بندھو شیخ مجیبر الرحمان میڈیکل یونیورسٹی کے جیل سیل میں قید تھیں۔ بڑھتی ہوئی عمر، فالج کا عارضہ اور حال ہی میں کورونا وائرس کا شکار ہونے والی بیگم خالدہ ضیاء کا مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ یوں ضیاء الرحمان کا فوجی خاندان شیخ مجیبر الرحمان کی بیٹی کے ہاتھوں بنگلہ دیش کی سیاست سے عملاً آؤٹ ہونے جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔